شب قدر تقدیر والی رات، قدر مانے تقدیر، جیسے ایمان مفصل میں آتا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو انسان کی تقدیر لکھی بھی جاتی ہے اور اس کو سدھارا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر کو لکھ دیا لوح محفوظ میں، اس کو محفوظ کر دیا۔ ہر سال کے فیصلے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، سال میں کیا کیا کام ہونے ہیں۔ تو جو شب قدر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں شب قدر میں، رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ دیتا ہے۔ 1000 مہینے، سب لوگوں کو تو اتنی زندگی ملتی بھی نہیں، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو کم زیادہ، 1000 مہینے تو بہت ہوتے ہیں۔ اور 1000 مہینوں کی ایسی عبادت جو مکمل ہو۔ ہماری تو نہ نماز پوری ہے، نہ روزہ پورا ہے، نہ زکوٰۃ پوری ہے، دل کہیں اور ہے، سر سجدے میں ہے، لیکن جو کامل اور مکمل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے کے قابل ہو، وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نصیب والوں کو ملتی ہیں یہ راتیں۔ ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ رمضان کی آخر عشرے کی راتیں مل رہی ہیں، طاق راتیں۔ پہلے زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی، 1000 برس کی عمر ہوتی تھی، اس سے بھی زیادہ۔ تو جو 1000 برس کی جس کی عمر ہے، اگر وہ 1000 برس یا 900 برس اگر عبادت کرے گا تو ہم سے تو بڑھ ہی جائے گا۔ ہماری عبادت ہے 50 سال، ان کی عبادت ہے 800 سال، بڑھ ہی جائیں گے وہ تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس امت کو پہلے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات آئی کہ میری امت تو سب سے بعد میں آئی اور سب سے چھوٹی عمر ہے، اور پہلی کی عمریں بڑی بڑی تھی اور ان کے عبادتیں بھی بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں شب قدر تو دی ہے، اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے تو ان کی جو عبادت ہے اس کے برابر میں ان کا ثواب ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقل کے مطابق سمجھا دیا، لیکن یہ امت انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور اللہ کے محبوب کی محبوب امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے میں کسی نیک آدمی کا ذکر فرمایا جو عبادت کرتا تھا، رات بھر جاگتا تھا، رات بھر عبادت، دن بھر مجاہدہ، اللہ کے دین کی خدمت، 1000 مہینے تک اس نے عبادت کی، 1000 مہینے، جس میں ہر روز رات کو جاگنا، ہر روز دن میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا، مجاہدہ کرنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں خیال آیا
کہ ہم تو ایسا کر نہیں سکتے، ہماری اتنی عمر نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے امتی شب قدر میں جاگ کر عبادت کر لیں گے تو ان کو اس 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اس امت پر۔ کبھی آپ سنیں گے تفصیل سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت کرم فرمایا۔ اب یہ ہے کہ شب قدر پوشیدہ ہے، معلوم نہیں ہے۔ شب قدر ہر طاق رات میں 20واں روزہ گزر کے 21ویں شب، 22واں روزہ گزر کر 23ویں شب، 24واں روزہ گزر کر 25ویں شب، 26واں روزہ گزر کر 27ویں شب، اور 28واں روزہ گزر کر 29ویں شب۔ جتنا ہو سکے جاگنا چاہیے۔ یہ 5 راتوں میں آپ کو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوشیدہ رکھنے میں بھی امت پر اللہ کی مہربانی ہے، پوشیدہ رکھنے میں بھی اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا ہے۔ فرض کر لیجئے اگر اللہ تعالیٰ بتا دے کہ بھئی 25ویں شب شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ہے، اور امت اس میں عمل نہ کرے، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں تو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ہے، اگر گناہ کر لیتے ہیں تو 1000 مہینے سے زیادہ گناہ بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ امت پر رحم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے کیا کرے گی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو اللہ نے پوشیدہ رکھا، ایک تو لگن دیکھنے کے لیے، جن کے دل میں جذبہ ہوگا، لگن ہو گئی، وہ تو جاگ لیں گے۔ بھئی ایک رات میں آپ جاگ لیے، صبح 2-4 گھنٹے سو لیے، اور صبح نہیں سوئیں گے تو اگلی رات میں سو لو۔ لیکن جو آدمی نیکیوں سے دور ہے، اگر وہ شب قدر کو جانتے بوجھتے اگر گناہ کے کام کریں گے تو گناہ بھی تو زیادہ ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے شب قدر میں یا ہر رات میں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ ہر رات میں، رمضان کے آخر عشرے میں ہر رات میں عبادت فرماتے تھے، جاگتے تھے، عبادت کی تیاری کرتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، پورے ہر دن، خاص کر شب قدر میں۔ تو سب سے پہلے آپ جب عبادت کرنے لگے تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیے۔ توبہ، اللہ سے توبہ کی نماز سب سے پہلے آپ پڑھیے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ۔ پھر اور نفل پڑھیے، صلاۃ الحاجت پڑھیے، ذکر کریے، صدقہ بھی کریے، رات میں صدقہ بھی کریے، رات میں درود شریف بھی پڑھیے، رات میں شب قدر میں استغفار بھی پڑھیے، جو بھی آپ عمل کر سکتے ہوں وہ کریے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب دے رہا ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے نا میرے پاس زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، انسان چاہتا ہے میرے پاس کاروبار بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، میری تندرستی اچھی ہو جائے، میری عزت زیادہ ہو جائے، جیسے دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا۔ تو شب قدر میں آپ چاہیں گے
دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا بڑھا دے گا آپ کا. یہ تو تقدیر والی رات ہے نا. آپ نے اللہ سے کہہ دیا پروردگار اگر تو نے مجھے بیماروں میں لکھا ہے اپنے کرم سے مجھے تندرست میں لکھ دے. جو بھی آپ دعا کریں گے دعا کرنی چاہیے, زیادہ دعا کرنی چاہیے. جو بھی آپ دعا کریں گے, یہ تو تقدیر سدھارنے والی رات ہے. تقدیر لکھی بھی جاتی ہے, فرشتوں کو دی بھی جاتی ہے, سدھاری بھی جاتی ہے. شاید کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تقدیر تو پہلے ہی لکھ دی. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تقدیر تو اللہ تعالیٰ جب ہی لکھ دیتا ہے. جب بچے میں جان پڑتی ہے, 2-4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو تبھی لکھ دی جاتی ہے تقدیر. تو اس کی عمر کتنی ہے, یہ کب مرے گا, کیا ہوگا, لکھ دی گئی. لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دی. اب وہاں سے سال سال کی تقدیر نکل رہی ہے, فرشتوں کو دیا جا رہا ہے کام. اب کوئی بندہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, اللہ نے کرم کر کے تقدیر کو بدل دیا. قرآن شریف میں 2 جگہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے رکھتا ہے. قرآن میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو یا بندوں کی تقدیر کو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے مٹا دیتا ہے تو پھر تو بات صاف ہو گئی. تقدیر جو اللہ نے اپنے کرم سے لکھ دی ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وہ بدل دے گا. اللہ تعالیٰ کے لکھے کو میں نہیں بدل سکتا, آپ نہیں بدل سکتے, دنیا کا کوئی نہیں بدل سکتا, اللہ بدل سکتا ہے. تو اسی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے.